کہ یہ تو خود ویلیج کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا، وارڈ کا صدر نہیں بن سکتا، تو اس سے ہم اپنی پوری سیاست، پوری قوم، پاکستان کی فوج، عدلیہ، اداروں، پورے ملک کو، قوم کو داؤں پہ کیسے لگائیں؟ نواز شریف تو ماضی ہے نا، نواز شریف کے پاکستانی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر پارٹی تو اب وہی چلائیں گے نا جو انہوں نے احکامات دیے. نہیں، میں اس احکامات کے اوپر بھی آتا ہوں. پہلے یہ چیز بڑی ضروری ہے. قوم بھول چکی ہے. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں، میں نے خود آج نون لیگ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے، ارشد بھائی، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نہیں آپ کے نمبر اتنے، ان کے نمبر اتنے. میں نے آپ کو بتایا کہ اسی پروگرام میں آپ بیٹھے ہوں گے، میں بیٹھا ہوں گا، ہم فیڈ اپ کی رجسٹریشن کرا دیں گے، کیونکہ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بھی ملک کی مفاد کا سوچ رہے ہیں. آج نون کی لیگ سے اندر آوازیں کیا ہے، جو ایون کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ کو کلم کلا بتا رہا ہوں. میں نے خود سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ شخص، اگر قوم بھول گئی ہے، کوئی بھول گیا ہے کہ یہ تو وارڈ کا صدر نہیں بن سکتا، مطلب یہ تو ختم ہو چکا ہے نا، یہ تو کسی ویلیج کونسل کا چیئرمین نہیں بن سکتا. مفرور بھی ہے، اشتہاری بھی ہے، سرٹیفائیڈ جھوٹا بھی ہے، بچے ان کے باہر ہیں. ہم اس طرح اپنے اداروں کو، ان چیزوں کو کیسے کریں؟ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ وہاں سے پارٹی چلائے گا. ان کی پارٹی تو ختم ہو چکی ہے. یہ تو ابھی شہباز شریف کچھ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا تھا، ان کے لیے کیا، یہ تو نواز شریف کے پارٹی ہاتھ پاؤں جو مارے تھے اس پہ بھی آتے ہیں، NRO پہ بھی آتے ہیں. لیکن لندن سے بیٹھ کے پارٹی چلائیں گے تو جیسے متحدہ کے قائد کے رابطے وغیرہ تھے، یہ وہ رابطے بھی اسٹیبلش، آپ کے پاس کوئی رپورٹس آ رہی ہیں؟ خطرناک چیز ہے جو آج آپ نے ان کے سٹیٹمنٹ کی بات کی. انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانی فوج سے اور ان سے ملاقاتوں سے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا، ان سے ملنے سے منع کر دیا، مطلب اپنے لوگوں کو ڈائریکشن وہاں سے دے رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا چاہتا ہے. اسی طرح وہ برکا دت کی کتاب ہے، اس نے کہا کہ کس طرح کٹھمنڈو میں نواز شریف اور مودی، ان کی 1 گھنٹے کی سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اجت دیول وہاں پہ ہوتا ہے، سجن جندال کو کس طرح بلاتے ہیں. پھر آگے سنیے گا، یہ 2 کتابیں میں اسے آپ کو 2 جملے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے ملک کو نہ صرف معیشت کو، جو آپ معاشی چیزیں دکھا رہے تھے، نہ صرف ملک کی معیشت کو، ملک کی سیکیورٹی کو، آپ کی خارجہ پالیسی کو، ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے. کیسے نقصان پہنچتا ہے؟ ابھی یہ محترمہ فون کر رہی ہے بلاول کو، CIA فون کال سن رہی ہے، اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے کون سے جعلی اکاؤنٹس اور آپ کے پیسے کہاں پہ، مطلب جو ہم نے لوٹا ہے وہ پیسے کہاں پہ پڑے ہوئے. کس کتاب میں؟ یہ اوباماز وار اور یہ دی وے آف دی ورلڈ، یہ 2 کتابیں. اس میں کہا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اس میں 3 نومبر کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کو 2007 میں فون جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کون سی جگہ پہ اکاؤنٹس ہیں، مطلب جو ہم نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، جو کرپشن کی ہے، کہاں پہ دنیا میں، جس طرح آپ فیک اکاؤنٹس دکھا رہے ہیں، جس طرح کہ آپ TT والے دکھا رہے ہیں، ملازموں کے نام پہ اکاؤنٹس دکھا رہے ہیں، کس طرح ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں. پھر آگے سنیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سامنے رکھوں، پھر اس کے اوپر میں آتا ہوں. یہ زرداری جو ان کا ایک بیٹا ہوا ہے باہر، جو ان کا ایمبیسڈر بھی تھا، حسین حقانی، وہ بھی میٹنگ بیٹھا ہوا ہے، CIA کے ڈائریکٹر سے میٹنگ ہو رہی ہے. پاکستانی فوجوں کے یہاں پہ ہماری سیکیورٹی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، 80,000 سے زیادہ ہم نے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. ہماری سرحدوں کی پامالی ہو کے یہاں پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں. زرداری ان کو کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرے، آپ کرتے جائیں، یہ جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس کو ہم سنبھال لیں گے. پھر وکی لیکس آپ کے سامنے تھا، پھر یہ جو نواز شریف جن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر جو آپ سجن جندال کا آپ نے جب پوچھا، مری آئے تھے اور آپ نے پوچھا تھا، آپ نے بھی پر دیا تھا، اس وقت آپ نے وہ سٹوری بریک کی تھی، مری جب بغیر ویزا کے بلایا تھا، جواب کیا ملا تھا آپ کو؟ ہمارے تو ذاتی تعلقات ہیں. اب ذاتی تعلقات سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. پاکستان ایک طرف دہشت گردی کی جنگ کا شکار بھی تھا، ہم اپنے پاکستانیوں کے اور اپنے جوانوں کے جو پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کر رہے تھے، ان کے جنازے اٹھا رہے تھے، لیکن دوسری طرف دہشت گردی کا ذمہ دار بھی میں تھا. ہماری اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا بھی جا رہا تھا. آج فرق کیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے کہ لندن بیٹھا ہوا ہے، لندن وہاں پہ ان کے مفادات ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں. امریکہ کو پتا ہے، انڈیا کو پتا ہے، برطانیہ کو پتا ہے، وہ کس طرح ان سے بات کر سکتے ہیں. آج فرق کیا ہوا؟ پاکستان ٹیررزم سے ٹورزم پہ جانے لگا. کیوں؟ کہ عمران خان کا کوئی باہر اکاؤنٹ نہیں ہے، عمران خان کو بلیک میل نہیں کر سکتے، عمران خان کی وہاں پہ جائیدادیں نہیں ہیں، عمران خان کو اس طرح وہ ان کی گرپ میں نہیں آ چکا. یہی فرق ہے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت نہیں، باہر بیٹھ کے ہمارے پاکستان کی سیکیورٹی کو، ہماری خارجہ سیکیورٹی کو، اور آپ نے جو بات کی، اور ناظرین آج جو ٹویٹا ہے نواز شریف صاحب نے ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹنے کے بعد، اس سے بڑے واضح ایک پیغام دیا جا رہا ہے، اور بڑی تشویشناک یہ بات بھی ہے
چلیں ایک تو پولیٹیکل ملاقاتیں ہو گئی، وہ بات وہاں پہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ میسج کیا دے رہے ہیں پوری ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کو کہ میرا بھائی اگر افواج پاکستان میں کام کرتا ہے اور میں مسلم لیگ نواز کا ورکر ہوں تو میں اس سے ملنا چھوڑ دوں؟ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا اگر ورکر ہوں اور میرا بھائی کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں پاکستان کی کام کر رہا ہے، پاکستان کو محفوظ بنا رہا ہے، تو میں اس سے ملنا چھوڑ دوں؟ آپ میسیجنگ کیا کر رہے ہیں اپنے ورکر کو، اپنے لیڈران کو؟ ہاں سیاسی ملاقاتیں جہاں پہ وہ والی ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے جو آپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ میسیج لندن سے اگر آج پاکستان میں اس طرح سے آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز آج اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے جس ڈگر پہ متحدہ کے قائد اپنی جماعت کو لے گئے تھے؟ اور پھر جب شیخ رشید کہتے ہیں کہ نون میں سے شین نکلے گی تو کیا نون لیگ کا قائد لندن میں بیٹھ کے شیخ رشید کی بات کو پوری کرے گا؟ یہاں پہ